کتوں کا مارنا. سید بادشاہ حیدرآباد سے. میری ساری مرغیوں کو کتوں نے کھا لیا ہے, کیا ہم کتوں کو مار سکتے ہیں؟ دیکھیں, کتوں نے آپ کی مرغیوں کو مارنے سے پہلے آپ سے فتویٰ لیا تھا یا مجھ سے پوچھا تھا آسک مسائل میں کہ مفتی صاحب ہم حیدرآباد میں سید بادشاہ کی مرغیوں کو مار سکتے ہیں؟ پھر میں نے جواب دیا ہو کہ مار سکتے ہیں, تو اس فتوے پہ انہوں نے مارا ہو. تو جب کتوں نے ہم سے پوچھے بغیر آپ کی مرغیاں مار دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھے بغیر ان کتوں کو مار دیں. آپ باقی کتوں کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو جب کتے زیادہ ہو جائیں تو حدیث میں ان کو مارنے کا حکم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کتوں کو نہیں ماریں گے تو کتے آپ کو ماریں گے. جیسے کہ کراچی میں کتے لوگوں کو مار رہے ہیں, بائکوں سے لوگ کتوں سے ٹکرا رہے ہیں. 4-5 لنگڑے میں دیکھ چکا ہوں اب تک کراچی میں جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کتوں سے ٹکرا کے گرے, اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں. کچھ تو مر چکے ہیں کتے سے ٹکرا کے, ایکسیڈنٹ ہوا. تو کتے ہی کتے پہلے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کے مارنے پر پابندی ہے. کیوں؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو اینیمل لورز ہیں یا جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں. واللہ عالم حقیقت کیا ہے. تو انسانوں کا حق پہلے, کتوں کا بعد میں ہے. تو خدا را یہ کراچی سے تو کتے ختم کر دو. ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, 4-5 کتوں نے ان پہ حملہ کیا ہے, ان کو زخمی کر دیا. پھر کتے تو پاگل بھی ہوتے ہیں, ان کے زخم سے وہ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کتا پاگل ہے یا نہیں. جو بھی کتا کاٹے گا آپ کو ٹیکے سارے ہی لگانے پڑیں گے. تو کتے کو تو پتہ ہوتا ہے سامنے والے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, لیکن ہمیں کتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کتوں کو مارو بھائی. میری مرغیاں کھائے ہیں کتوں نے, اور اتنی خاندانی مرغی مجھے کسی نے ملتان سے مرغی گفٹ کی تھی. وائٹ مرغا تھا, وائٹ مرغی تھی. تو ڈبے میں بیچارے لے کر آئے تھے وہ ملتان والے. 2 دن تک تو وہ ڈبے سے اٹھ ہی نہیں سکے, وہ ان کی ٹانگیں ہی اکڑ گئی تھیں. خیر ہم نے ان کو پیناڈول شیناڈول کھلا کے سیٹ کیا. بڑے پیارا پل رہے تھے اور بڑی پیاری مرغی تھی, اور ایسی اپنے بچوں کی کیئر کرنے والی مرغی, اور اتنی کیئرنگ مرغی تھی اور لونگ مرغی تھی کہ کیا بتاؤں میں. تو کتے نے آ کے اسی مرغی کو مار دیا سب سے پہلے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے, وہ بڑی مشکل سے پالے پھر ہم نے وہ بچے. تو 4 کتے آ کے ہمارے پنجرے پہ حملہ کرتے تھے. پھر ایک دفعہ ہمارے گارڈوں نے کتوں پہ حملہ کر دیا, تو پھر وہ 2-3 کتے تو اس دار فانی سے کوچ کر گئے, اور ایک کتا محلے سے کوچ کر گیا, ہجرت کر گیا. بہرحال اس کے بعد سے ہماری مرغیاں محفوظ ہیں. تو لوگ بھی مر رہے ہیں, جانور بھی مر رہے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو کتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. فیملی پلاننگ والوں سے کہا جائے انسانوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ جتنا زور لگا رہے ہو, اس سے زیادہ زور کتوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ لگائیں, تاکہ جو بچے ہوئے انسان ہیں وہ تو کم از کم محفوظ رہیں. تو یہ کراچی میں تو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, کتا گیری پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. پہلے تو یہ کرتے تھے KMC والے, اور کوئی زہر وہر کھلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نسل ختم کر دیں کتوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کتوں کو مارنے کا حکم دیا تو جب ایک تعداد تک کتے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے ان کو مارنے سے روک دیا, اور فرمایا یہ بھی ما لکم وللکلاب, تمہیں کتوں سے کیا لینا دینا, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ان کو بھی رہنے دو زندہ. تو نسل ختم کرنے کا حکم نہیں ہے, لیکن کنٹرول کرنے کا حکم ہے کہ ان کی نسل کو کنٹرول کیا جائے. تو آپ ماریں کتے تاکہ آپ کی مرغیاں محفوظ رہیں. یہ پوچھا ہے جی, پتہ نہیں عنوان ہی غائب ہو گیا اس کا, حجاب پہن کر جاب کرنا. نغمہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا, میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور سافٹ ویئر ڈیولپر کے طور پر کام کرتی ہوں. حجاب میں ہی آفس آتی جاتی ہوں, تو میری جاب جائز ہے یا نہیں, میں جاب کر سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں, جاب کے جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق تو اس سے ہے کہ کام کیا کر رہی ہیں آپ. تو سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہی ہیں, تو اگر سافٹ ویئر جائز ہے تو یعنی سافٹ ویئر بھی تو بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہیں. زیادہ تر تو سافٹ ویئر بذات خود ایک جائز چیز ہی ہوتی ہے کہ اس کو پھر استعمال کرنے والا کبھی اس سافٹ ویئر کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے, کبھی صحیح جگہ. تو سافٹ ویئر کو اگر آپ ڈیولپ کرتی ہیں تو یہ جائز عمل ہے, اور اس کی تنخواہ بھی جائز ہے. اور اگر حجاب میں جاتی ہیں تو اچھی بات ہے, حجاب فرض ہے عورت پر. تو ہو سکتا ہے آپ کے حجاب کو دیکھ کے دوسری خواتین کو بھی حجاب کی توفیق مل جائے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حجاب پہ قائم رکھنے کی توفیق دے. باقی یہ جاب کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے, تو اس پر میں بہت دفعہ ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ اصل تو خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر سنبھالیں, یہ ملازمتیں مرد کریں. لیکن بہرحال اگر کوئی خاتون جاب کرتی ہیں
تو کمائی حرام نہیں ہے، کمائی بہرحال حلال ہے. تو اب آپ کو کتنی ضرورت ہے جاب کرنے کی یہ آپ جانیں اور آپ کا خاندان جانے، کہ جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہیں ہوتے، مالی حالات بھی، ملکی حالات بھی، تو اس کے بارے میں تبصرہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ڈکیت سے مزاحمت کرنا. آج کل اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں، تو کیا ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے یا خاموشی سے اپنا مال سپرد کر دینا چاہیے؟ تو کیا یہ حدیث مستند ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص میرا مال ہتھیانا چاہے تو آپ نے فرمایا اپنا مال ہرگز نہ دو. اس نے کہا اگر وہ مجھ سے جھگڑے تو آپ نے فرمایا تم بھی جھگڑو. تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا تم شہید ہو. اس نے کہا اگر میں اسے قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. بالکل صحیح حدیث ہے یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی ہے کہ ڈاکو کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ حدیث بتا رہا ہوں، ملکی لاء نہیں بتا رہا. تو ملکی قانون کیا ہے وہ آپ تھانے والوں سے پوچھیں جا کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا ہے کہ ڈاکو جو اسلحہ لے کر آئے، یاد رکھیں جو بغیر اسلحے کے آئے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. جو اسلحہ لے کر آئے قتل کرنے کے لیے تو نبی نے حکم دیا ہے کہ اس سے لڑو، اگر تمہیں خیال ہو کہ وہ قتل کر دے گا تو تم اسے قتل کر دو. تو حدیث تو اسی طرح ہے بالکل. تو اس لیے باقی کرنا کیا چاہیے یہ ایس ایچ او صاحب تھانے والوں سے پوچھیں، کیونکہ آپ نے مار دیا بندہ تو وہ آپ کو بھی اٹھائیں گے، مجھے بھی اٹھائیں گے، بولیں گے مفتی صاحب نے بولا تھا بندہ مار دو. تو میں تو آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، باقی کرنا کیا ہے یہ آپ جانیں اور علاقے کی پولیس جانے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں، بعض دفعہ آپ بالکل نہتے ہوتے ہیں، ڈاکو آتا ہے بندوق یہاں رکھتا ہے اور آپ ذرا سی مزاحمت کرتے ہیں وہ اڑا دیتا ہے. تو آپ نے تو ڈاکو کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اور آپ شہادت کے مرتبے تک پہنچ جاتے ہو، تو آپ کو تو ثواب مل جائے گا. لیکن پیچھے جو بیچارے یتیم بچے ہیں، جو یہ بیوہ ہے اور جو آپ کے ماں باپ ہیں، وہ ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں. تو اس لیے مزاحمت کا جو ہے نا کچھ جسم میں کچھ ہو تو آدمی کچھ، یعنی آپ کو کے پاس کچھ ہو تو مزاحمت کرتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو پھر چپکے سے نکال کے دے ہی دینا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ آگے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا کچھ نہیں جاتا، آپ کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. نبی نے بھی کوئی فرض نہیں قرار دیا، ترغیب دی ہے. کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا، ترغیب دیا. تو ترغیب یہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس حدیث پر اگر کسی نے عمل کرنا ہو تو محلے والے پکڑ کے یا جو لوگ ہیں نا وہ سارے ساتھ دیں. جو شخص ڈاکو کو پکڑ رہا ہے اس کا ساتھ دیں. حدیث کا یہ مطلب ہے. میں پھر بتا رہا ہوں یہ میرا مطلب نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکو کو آپ قتل کریں، حدیث کہہ رہی ہے کہ ڈاکو کو آپ قتل کر دیں. تو اس لیے کوئی تھانے والوں کو اگر کوئی کیس بنانا ہے تو میرے خلاف نہ بنائیں، وہ پھر بخاری کے خلاف یا مسلم کے خلاف جا کے بنائیں، یا اس بندے کے خلاف بنائیں جس نے پوچھا ہے، اس کے بیچارے کے خلاف نہ بنائیں.